اگلے پروگرام میں یا شاید اس سے اگلے پروگرام میں وہ صرف بیوروکریسی کے دیے ہوئے اعداد و شمار پہ نہیں انحصار کریں گے، وہ سفینہ خان سے بھی پوچھیں گے، وہ وارث رضا سے بھی پوچھیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ حمزہ بھٹی سے بھی پوچھیں گے، اپنے اپنے چینل سے ان سے بھی پوچھیں گے کہ جناب ہم نے جو پیسہ دیا ہے اس پیسے کو کیا آپ نے اسی جگہ پر خرچ ہوتے ہوئے پایا کہ جس پرپس کے لیے ہم نے آپ کو وہ دیا تھا. اب وہ اس لیول پہ جا رہے ہیں. تو یہ اس کو ایک اچھی خبر سمجھتا ہوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نتیجے میں کچھ ٹرانسپیرنسی بہتر ہو جائے گی. اور یہ جو اندھیرے میں فیصلے ہو جاتے ہیں یا جو ڈارک میں ادھر کا پیسہ ادھر اور اس ہیڈ میں سے نکل کے اس ہیڈ میں پیسہ منتقل ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر سب مٹی ڈال دیتے ہیں، یہ والے کام کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا. یہ تو میں نہیں دعویٰ کر رہا کہ ختم ہو جائے گا، لیکن مشکل ہو جائے گا کہ جب آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ این جی او سے بھی پوچھے گا اور وہ صحافیوں سے بھی پوچھے گا کہ جی فلاں سیکٹر کے لیے جو پیسہ آپ نے ہم سے ادھار لیا، آپ سے مراد حکومت نے ہم سے ادھار لیا، کیا آپ نے اس پیسے کو وہاں لگتے ہوئے دیکھا؟ تو یہ آئی ایم ایف جو ہے وہ نیکسٹ لیول پہ جا رہی ہے. اور یہ صرف پاکستان کے لیے پالیسی نہیں ہے، بلکہ یہ ان تمام ممالک کے لیے پالیسی بن رہی ہے کہ جو آئی ایم ایف پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ گلوبل لیول پہ آئی ایم ایف کو اس شکایت کا اور اس مسئلے کا سامنا ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ فگرز کو فج کر کے اعداد و شمار کی جگلری دکھا کے ان سے پیسے پکڑتے ہیں اور اس کے بعد وہ پیسے جس پرپس کے لیے لیے جاتے ہیں اس کے علاوہ کہیں اور بھی خاموشی سے خرچ اور صرف ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ٹرانسپیرنسی ہے جو آئی ایم ایف اپنے نظام میں لانے کے لیے تیار اور آمادہ نظر آتی ہے. لیٹس سی کب امپلیمنٹ ہوتا ہے یہ، لیکن جب بھی یہ امپلیمنٹ ہوگا اس کا فائدہ یقیناً پاکستان سمیت دنیا کے ان تمام عوام کو ہوگا کہ جن کی حکومتیں آئی ایم ایف پروگرام سے اربوں ڈالر کے قرضے لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. وارث رضا صاحب، وارث صاحب آپ کا کیا نقطہ نظر ہوگا، کیا تجزیہ ہوگا اس حوالے سے؟ ایک تو یہ اس طرح سے عوام کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ سے مہنگائی کا بوجھ بھی پڑنے جا رہا ہے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو یہ معاملہ طے پا رہا ہے اور اس میں آخری قسط کے معاملے سے اسٹاف لیول معاہدہ ہے، تو اس میں کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے اس کو اچیو کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ عوام تک بھی ڈیلیور کیا جا سکتا ہے؟ لیکن میں دو تین باتوں کو جو ہے نا زیر بحث لاؤں گا. ایک تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے جو رضا صاحب نے کہا کہ جو آخری کے 8 پیجز کی جو بات کی، اور انہوں نے کہا کہ بھئی ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ آئی ایم ایف چاہتا ہے اپنے نظام میں. تو ایک تو یہ بات یہ ہے کہ دنیا کی جتنی بھی اشرافیہ تاریخ میں رہی ہیں، یہ بات بہت میں جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں جتنی بھی اشرافیہ رہی وہ سب عوام سے جھوٹ بولتی، اور آئی ایم ایف بھی جھوٹ بولتا ہے کیونکہ وہ بھی ایک اشرافیہ ہے. تو عوام کے درمیان میں رہ کر اور عوام کو جگلری فگرز میں پھنسا کر، عوام کو اینجیوٹک بنا کر، جو آپ نے رضا صاحب کا آخری جملہ نہیں سنا کہ وہ نان گورنمنٹل جو ہے نا افراد سے بھی فگرز لیں گے. تو یہ جو افریت این جی اوز کا 1948 میں پوری دنیا پر نازل کیا گیا تھا، اور جس کے علمبردار، جس کے جو ساہوکار جنرل پرویز مشرف ایک عامر، ایک آئین شکن تھا، جس نے پاکستان میں این جی اوز کا، یعنی وہ این جی اوز جنہوں نے مذہبی طریقے سے جنم لیا، وہ این جی اوز جنہوں نے ہیومن رائٹس کے حوالے سے جنم دیا، وہ این جی اوز جنہوں نے سوشل سیکٹر کے حوالے سے جنم لیا،